اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الكريم في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین، اس عید سعید کی پرمسرت موقع پر آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے ولایت کے موضوع پر چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ سورہ مائدہ، جس کو ہم نے سرنامہ کلام میں اس کی 55ویں آیت آپ کی بارگاہ میں تلاوت کی کہ جو آیہ ولایت کے نام سے مرسوم ہے۔ پہلی نشست میں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ اس آیہ میں جو 3 ولایتیں بیان کی جا رہی ہیں، در حقیقت وہ ایک ہی ولایت کا ایک سلسلہ ہے کہ جو پہلے مرتبے میں ولایت وحدانیت، ولایت ربوبی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں ولایت رسالی اور نبوی کی صورت میں، اور تیسرے مرحلے میں ولایت امامی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تینوں ولایتیں ایک ہی سلسلے کا ایک انداز ہے، ایک ہی سلسلہ ولایت کی مختلف کڑیاں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے اس طرح متصل ہیں، ایک دوسرے سے اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے اسی خیال کے پیش نظر کہ یہ ایک ہی ولایت ہے، ہم قرآن اور روایات میں دیکھیں کہ کس طرح ان ولایتوں کا اظہار اور اعلان کیا گیا ہے۔ جب ہم ولایت ربوبی، ولایت وحدانیت، ولایت خداوندی کا اظہار دیکھتے ہیں، جب ہم ولایت رسالی اور ولایت نبوی کا اظہار دیکھتے ہیں، اور جب ہم ولایت امامی کا اظہار دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کی روح سے یہ تینوں ولایتوں کا اعلان ایک ہی انداز سے ہوا چاہتا ہے، انداز ایک ہی ہے تینوں ولایتوں کا۔ تو آئیے بہت جلدی کے ساتھ ہم ان روایات اور ان آیات کی طرف توجہ کریں کہ جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح ان ولایتوں کا اعلان ہوا ہے۔ انما ولیکم اللہ، پہلا ولی خدا ہے، تو خدا نے اپنی ولایت کا اظہار کس طرح کیا ہے، خدا نے اپنی ولایت کا اعلان کس طرح کیا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں سورہ اعراف کی طرف۔ یہ آیت ہے سورہ اعراف میں 172ویں آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت کا، ولایت ربوبی کا اعلان کیا ہے۔ تو آئیے ذرا اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفیٰ اپنے حبیب کبریا سے ہم کلام ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب، آپ کو یاد ہے وہ وقت جب ہم نے نسل آدم کے تمام افراد کو، اولین انسان سے لے کر آخری انسان تک، تمام انسانیت کو، تمام ارواح انسانیت کو نسل آدم میں ان کی تمام ذریتوں کو یکجا جمع کر کے ایک جگہ پر جمع کیا، اور اس کے بعد ان سے پوچھا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو اپنی ذات پر گواہ بنا کر یہ ہم نے ان سے سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تمہیں
میں پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ قالو بلا شہدنا، اس وقت ذریت آدم کے ہر نفر نے یہ اعلان کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہم پر ولایت ربوبی رکھتے ہیں، آپ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں اور آپ ہی ہمارے پالن ہار ہیں۔ تو آپ نے اس آیے میں مشاہدہ کیا کہ خدا نے کس طرح اپنی ولایت ربوبیت کا اعلان کیا ہے، اس طرح کہ سب کو جمع کیا ہے۔ روش اور طریقہ کیا ہے جب اعلان کیا جا رہا ہے ولایت ربوبی کا، ولایت وحدانیت کا، تو سب کو جمع کیا جا رہا ہے، پہلے نفر سے لے کر آخری نفر تک۔ یہ طریقہ ہے اپنی ولایت کے اعلان کا۔ انما ولیکم اللہ کی پہلی ولایت کا اظہار اس طرح ہوا، اعلان اس طرح ہوا کہ سب کو جمع کیا جائے، سب کے سامنے یہ اعلان کیا جائے۔ تو آئیے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں، اور جب کہا جا رہا ہے انما ولیکم اللہ والرسول، اور رسول بھی آپ کے ولی ہیں، تو اس ولایت رسالی کا اعلان، اس ولایت نبوی کا اعلان کس طرح کیا جا رہا ہے؟ آئیے ہم چلتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی مکہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ولایت نبوی کا اعلان کیا ہے۔ 3 سال تک مسلسل اس کو مخفی رکھنے کا حکم تھا کہ اپنے مخصوص بندوں تک رکھیے، اپنے محدود گھرانے تک اپنی ولایت رسالی کو رکھیے۔ لیکن ایک بار جب یہ اعلان ہوا سورہ ہجر میں آیت نمبر 94 میں، یہاں پر ولایت رسالی کا اعلان ہوا۔ کس طرح اعلان ہوا؟ مخاطب کر کے کہا اے میرے حبیب فاصدع بما تؤمر، ہم نے جس رسالت سے آپ کو نوازا ہے، ہم نے جس نبوت سے آپ کو نوازا ہے، آپ کو عطا کیا ہے، اور جو کچھ ہم آپ کو امر کر رہے ہیں اس امر کا، اس رسالت و نبوت کا فاصدع بما تؤمر، آشکار کھلے میں اعلان کیجئے، سب کو بلائیے اور سب کے سامنے اس رسالت کا اعلان کیجئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اس آیت کے نتیجے میں؟ ہوا یہ کہ کوہ ابو قبیس، وہ پہاڑ مکے کے میدان میں کہ جو اپنی بلندیوں کی وجہ سے مشہور تھا، محمد مصطفیٰ ایک دن صبح کو وہاں اس پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور سب اہل شرک و کفر و اہل مکہ کو بلاتے ہیں، کہا آؤ میری بات سنو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آیہ فاصدع بما تؤمر کی عملی تفسیر ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی رسالت کو برملا اظہار کیجئے، برملا اعلان کیجئے۔ پہاڑ پر گئے اور طریقہ اور روش دیکھیے، یہاں پر پہنچ کر سیدھا یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، سیدھا یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اپنا پیغام اعلان کرنے سے پہلے ان سے ایک سوال کیا۔ کیا پوچھا؟ کہا اگر میں تم کو کہوں اے مشرکو، اے کافرو، اے مکے میں رہنے والو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا سیلاب ہے، یا اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے کہ جو تم پر ابھی حملہ آور ہونے والی ہے، جو ابھی تم پر حملہ کرے گی، تو کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ ایک بار پھر سوال ہوا، کیا؟ کہ کہا جا کر دیکھو گے بھی نہیں اطمینان قلب کے لیے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں ایسا نہیں کرو گے؟ کہا اس لیے کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی صدق اور سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ ان سے اپنی صداقت کا اقرار کروایا۔ کہا ٹھیک، اگر میری زبان سے کبھی سچ کے سوا کچھ نہیں سنا تو سنو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو خدا کا پیغام لے کے آیا ہے۔ تو یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب ولایت رسالت کا اعلان ہونا تھا تو اجتماع میں کہا سب کو جمع کرو، بالکل ایسے جیسے ولایت ربوبی میں اعلان ہوا، سب کو جمع کیا۔ وہاں پر بھی ولایت کے اعلان سے پہلے اشہدہم علی انفسہم، خود ان کو گواہ بنایا کہ اپنے اندر میں دیکھو کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، خود اپنی ذات کے اندر محسوس کرو کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ ادھر بھی اعلان کرنے سے پہلے پوچھا تم اپنے اندر میں یہ محسوس کرو کہ میں سچا ہوں یا نہیں ہوں، تم اپنے اندر میں یہ محسوس کرو کہ میری زبان سے کبھی کذب نکلا ہے یا نہیں، خود اعتراف کرو، خود اقرار کرو کہ میں صادق ہوں۔ وہاں بھی خود اقرار کرو کہ میں رب ہوں، یہاں بھی خود اقرار کرو کہ میں صادق ہوں۔ اس کے بعد اعلان ہوا۔ یہ دوسری ولایت،
इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। और ये तीसरी विलायत जो कि विलायत इमामत है, विलायत अमीरुल मोमिनीन है, कि जो ईद गदीर की मुनासिबत भी रखती है, विलायत अमीरुल मोमिनीन। जरा इसमें मुलाहिजा फरमाइए कि क्या हुआ। तारीख गवाह है, ये रिवायतें भरी पड़ी हैं, चाहे वो आम्मा की तरफ से हो या खासा की तरफ से हो, अहले सुन्नत बिरादरान की तरफ से हो। कैसा था ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन, किस तरह हुआ ऐलान विलायत आले मोहम्मद, या मैं ये कहूं कि वो विलायत सालिसा, वो तीसरी विलायत के जिसका इस आयत में हुक्म है, वो किस तरह इजहार हुआ। हुआ कुछ यूं, मुख्तसरन आपकी खिदमत में बयान करूं कि मेरे नबी आखिरी हज करके वापस आ रहे हैं। अकेले हैं? कहा नहीं, अकेले नहीं है। तो कौन है साथ में? कहा पूरी दुनिया इस्लाम साथ में है। जिस तरह सबको बुलाया था कि मैं हज के लिए जा रहा हूं, सब जमा हों, उन तमाम को वापस लेके आ रहे हैं। किस मकाम पे हैं? उस चौराहे पर हैं कि जहां से राहें जुदा होती हैं तमाम ममालिक की, उस मकाम पे खड़े हैं। उस मकाम पे खड़े होके अपने असहाब को कहा कि ऐलान करो कि जो आगे चले गए हैं वो पीछे है वापस, और जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार करो कि वो हमसे आके मिले, मुल्हक हों। जब सब जमा हो जाएं, आइए आयत की तरफ चलते हैं। सूरह माइदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालह वल्लाहु युअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। इस मकाम पर कि जब तमाम असहाब को जमा कर लिया, पूरी इस्लामी इंफरादियत यहां पर है, तमाम मुसलमान जमा हो चुके हैं, इस मकाम पर आयत है कि मेरे हबीब पहुंचा दीजिए कि जो हमने आपको पहुंचाने का हुक्म दे दिया है। पहले तरीका और रविश वही है कि सब जमा हो। जब सब जमा हो गए, वापस आने वाले वापस आ गए, जो रह गए थे वो आके मिल गए। जब 1,24,000 हाजियों का मजमा, मुसलमानों का मजमा जमा हो गया, तो एक बार एक सवाल किया, सबको मुखातिब करके कहा अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। कौन कह रहे हैं? ज़बान रिसालत बात कर रही है। कौन कह रहे हैं? ताजदार नबुवत। किससे हम कलाम हैं? सहाबा के मजमे से हम कलाम। क्या कह रहे हैं? अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं? क्या तुम महसूस नहीं करते? अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता हूं? कालू बला, सब ने कहा हां या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। पहले इकरार लिया है, उसके बाद कहा अच्छा, अगर मानते हो कि हम तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक रखते हैं, अगर तुम मानते हो कि हम तुम्हारे मौला हैं, तो फमन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला, तो अगर मुझे मौला मानते हो तो जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। यहां से ये विलायत का ऐलान शुरू हुआ है, ये इजहार विलायत शुरू हुई है। तो नाज़रीन, आपने महसूस किया कि ये विलायत इमामत है। इस विलायत इमामत का तरीक़ा इजहार वही है कि जो विलायत नबुव्वत और रिसालत का, जो विलायत वहदानियत और रबूबियत का है, वहां भी जमा है, यहां पर भी सबको जमा किया है। वहां पर भी इकरार पहले लिया गया है, यहां पर भी इकरार पहले लिया गया है। ये विलायतें एक ही विलायत के पहलू हैं। ये सिलसिला विलायत का एक ही अंदाज है। इन आयात में और इन रिवायात में हम जब तवज्जो करते हैं तो नजर आता है कि ये वही विलायत है कि जिसकी इब्तदा रुबूबियत से है, इंतहा विलायत इमामत तक है। ये सिलसिला विलायत की एक ही कड़ी है। हम इन्हीं अल्फाज के साथ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआगू हैं कि ए मेरे परवरदिगार, हम गुनहगारों को इस विलायत के बख्शिश में, इस विलायत के वसीले से बख्श फरमा, और हमें हमेशा इस विलायत से मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।